السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں، اور آج ہے پیر کا دن۔ عید میں 2 دن باقی ہیں اور گہما گہمی ہے۔ لوگ جانور خرید چکے ہیں زیادہ تر، اور خریدے جا رہے ہیں، اور ساری رات جگراتا ہو رہا ہے۔ ہماری گلی میں بھی ایسے ہی ہے، محلے کے سارے بچے، خواتین، کیونکہ میری گلی بند ہے، اور یہ جشن محلوں میں ہی نظر آ سکتا ہے، شہر میں نظر آ سکتا ہے۔ ارد گرد کی جو بڑی بڑی رہائشی اسکیمیں، وہاں تو شاید الاؤ بھی نہیں ہے گھر کے باہر کوئی جانور باندھنا یا اس طرح سے سیٹنگ کرنا۔ تو یہ رونقیں لاہور شہر کی ہیں۔ یہ جو تھڑا ہے یہ شہروں میں تھا، لاہور میں تھا، اور شہروں میں ہی رہے گا اور لاہور میں ہی رہے گا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، زندگی رواں دواں ہے۔ میں نے صرف ایک بات آج سے آپ سے کرنی تھی، اس کے بعد میں آج کی کہانی کی طرف آؤں گا، اور بات یہ ہے کہ یہ جو بیوپاری ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں جو ہمارے شہروں میں آئے ہوئے ہیں، آپ کے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں ویسے بحیثیت میزبان ان کی بڑی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم اتنے سارے مہمانوں کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے تو ہم ایک کام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے پانی کی بوتلوں کا انتظام کر دیں یا ٹھنڈے پانی کی کوئی سبیل کر دیں۔ چلیں اگر ہم یہ بھی نہ بھی کر سکیں تو کوئی بات نہیں، ہم صرف اتنا کر دیں کہ جب ہم جانور لینے کے لیے جاتے ہیں اور وہ ہم سے اس کی قیمت مانگتا ہے تو ہم اس سے بحث ضرور کریں، ہم اس سے بارگیننگ ضرور کریں، سودے بازی ضرور کریں، لیکن احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کیونکہ اس نے ہمارا جانور بڑی محبت اور پیار سے اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں، اپنے کھیتوں میں رکھ کے پالا ہوتا ہے، اور بڑی محبت سے پالے ہوئے جانور کو پیسوں کے عوض وہ ہمیں دے جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بچے پالنے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ آپ کو جانور نہیں دیتا آپ کی مطلوبہ قیمت پہ، تو کم از کم اس کو احترام کے ساتھ انکار کر دیں کہ نہیں بھائی، آپ زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دے سکتے۔ لیکن میں جب منڈی گیا، 3-4 منڈیوں میں جانا ہوا اس بار، تو اوے اسی لاہور دی جم پالا، اسی کوئی پنڈوں آئے ہیں، سانو تو 4 لیں گا، اینے پیسے منگن ڈے ہیں، وہ ہے کہ بکرا تو بیچن ڈیا، کوئی نواب ہے۔ اس طرح کی بہت سارے کمنٹ سننے کو ملتے ہیں، اور بڑا دل ہے بیوپاریوں کا، اور اگر بیوپاری میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یار کوئی بات نہیں، ہم ایسے ہی ہیں اور محبت کرتے ہیں دراصل آپ سے۔ تو دوستو، وہ بیوپاری جو سال بھر 2 سال آپ کا جانور پالتا ہے، ہمارا جانور پالتا ہے اپنے گھر میں، کچھ بھی نہ کریں نا تو اس کا احترام کریں، اور اگر 4 پیسے وہ زیادہ لے جائے تو کوئی بات نہیں یار، اللہ کے بندے کے کام آئیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا پیغام یہ تھا، اور آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں، یہ کہانی مجھ تک پہنچی، اور مجھے یہ کہانی سن کے بڑا افسوس ہوا۔ اچھا، بڑی عام سی کہانی ہے، اور آپ کو شاید لگے گا کہ یہ کہانی تو ہم نے بہت سن رکھی ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد شاید اس طرح کی برائیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کو برائی نہیں سمجھتے، حسد کو برائی نہیں سمجھتے، کینہ کو برائی نہیں سمجھتے، تو یہ بھی اب برائی نہیں رہی۔ دوستوں کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے خاندان کے اندر، وہ والدہ کی طرف ہو یا والد خاندان کی طرف سے کوئی رشتہ ہے، تو بچے یا بچی کو منانے کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اپنا ہے، مارے گا تو چھاں میں مارے گا، مطلب جب مارے گا تو چھاؤں میں مارے گا، دھوپ میں نہیں مارے گا۔ یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں وہ مار کے چھاؤں میں لا کے پھینکتے ہیں، دھوپ میں لا کر نہیں پھینکتے۔ اب اس کا مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی ہماری بیٹی سے یا بیٹے سے، تو یہ چونکہ یہ اپنے رشتہ دار ہیں، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں وہ رعایت سے کام لیتے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے، اور ہم نے سنا بھی ہے۔ لیکن آج کی جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مجھے روبی نام کی ایک لڑکی نے سنائی، جس کو
محبت سے سارے گڑیا کہتے ہیں. گڑیا کہتی ہے کہ افتخار بھائی میرے والد صاحب کی ڈیتھ کب ہوئی؟ کہتی مجھے نہیں یاد، لیکن ہمیں ہماری ماں نے پالا، اور اس کی والدہ جو ہیں وہ ایک کالج میں پڑھاتی تھیں، ٹیچر تھیں، اور انہوں نے بڑی محنت کر کے دن رات محنت کر کے روبی کو پڑھایا اور اس کو MA انگلش لٹریچر کروایا، اور اس کا بھائی جو ناصر تھا اس کو انہوں نے انجینئر بنایا. اور روبی کی یعنی گڑیا کی جو والدہ ہیں وہ بڑی نفیس خاتون، انہوں نے شادی نہیں کی، اور ان کا ایک بھائی تھا ماموں ضامن. اب ماموں ضامن جو ہیں ان کے 3 بیٹے تھے، بیٹی ان کی کوئی نہیں تھی. تو وہ تو بیچارے اتنے اس جوگے نہیں تھے، اتنے امیر نہیں تھے کہ وہ کسی کی مدد کرتے. تو گڑیا کہتی ہے کہ افتخار بھائی ہماری ماں نے ہمیں بڑی اچھی تربیت دی، اوڑھنا پہننا سکھایا، نشست و برخاست سکھائی، اور امی کی محنت رنگ لائی. اور امی کی ریٹائرمنٹ سے پہلے میرا جو بھائی ہے وہ نہ صرف انجینئر بن گیا تھا بلکہ سعودی عرب کے اندر اس کو ایک آئل کی، جہاں سے تیل نکالا تھا، ریفائنری کے اندر ایک بڑی اچھی جاب آفر ہو گئی. کہتی امی نے ہمیں اعتدال سے اور مینا روی سے پالا تھا. ابا کا جو مکان تھا یہ تقریباً 7 مرلے کا، جس میں 5 کمرے تھے اور بڑا اچھا بنا ہوا تھا. کہتی یہ ہمیں کرایہ تو دینا نہیں پڑتا تھا، ابا کا تھا یہ جو ہمیں مل گیا تھا. لیکن بھائی کی جاب کے بعد کہتی ہے ہمارے گھر میں 12 نیارے ہو گئے، اور ایک بڑی اچھی سی گاڑی آ گئی، ہم نے اپنی مرضی کا فرنیچر لے لیا، ہمارے حالات بدلنے شروع ہو گئے. اور ٹھیک 2 سال کے بعد ناصر بھائی کی ہم نے شادی کی، ان کو بڑی اچھی بیگم ملی، اور ناصر بھائی اپنی بیگم کو لے کر سعودی عرب سیٹ ہو گئے. اب اس گھر کے اندر میں تھی، میری والدہ تھی، اور میرے ابو کی یادیں تھیں. گڑیا کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں ایک بہت سینسیٹیو اور اوور تھنکنگ کرنے والی بچی کب بن گئی، کہتی مجھے نہیں پتا. اور مطلب میں اتنی سینسیٹیو کہ کسی نے اگر گھور لیا ہے نا تو یا تو میں اس سے معافی مانگوں، یا اس سے وجہ پوچھ کے اس کی تشفی کروں، تسلی کروں، یا پھر مجھے تیش آتا تھا کہ اس نے کیوں گھورا ہے مجھے، اور میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے. ہماری ماں نے ہمیں بہت پیار سے پالا، اور امی آپ جناب سے بات کرتی تھی، تو کا لفظ ہم نے کبھی سنا نہیں تھا. اور سارے خاندان میں اس بات کا تمسخر بھی اڑایا جاتا تھا کہ دیکھو جی یہ اپنے بچوں سے آپ جناب سے بات کرتی ہیں. ان کے لیے چمبے کی بات تھی. کہتی افتخار بھائی بھابھی کو لے گیا، اس کے 2 بچے ہوئے. ادھر سے کیونکہ میرا ماسٹرز ہو گیا تھا تو میں نے ایک جاب شروع کر دی، اور مجھے بڑی اچھی جاب ملی. 3 سال کے اندر میں ایک ایگزیکٹو کی پوسٹ پہ آ گئی. مجھے ایک گاڑی مل گئی اور پیٹرول ملتا تھا، بڑی اچھی تنخواہ آنی شروع ہو گئی. ہمارے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی، اور امی جو ہیں وہ میرے رشتے ڈھونڈتی پھر رہی تھی. کہتی جب میں ماسٹرز کر رہی تھی اس وقت ہمارے گھر میں فرنیچر پرانا والا تھا، حالات اتنے بہتر نہیں تھے، ہم نے گھر کو رینوویٹ نہیں کروا رکھا تھا. اس وقت تک جتنے رشتے آئے وہ کوئی بات نہیں بنی، کوئی امی کو پسند نہیں آیا، کوئی ان کو ہم پسند نہیں آئے. اور ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتے ہوں کہ لڑکی کا باپ تو ہے نہیں اور جہیز کون دے گا. جو بھی تھا بہرحال کہتی شادی نہیں ہوئی. لیکن جب میں 28ویں سال میں داخل ہوئی تو ہمارے گھر میں بھائی اور میری وجہ سے فرنیچر بھی چینج تھا، گھر بھی رینوویٹ ہو چکا تھا، گھر میں تو گاڑیاں بھی تھیں اور پیسے کی فراوانی تھی. لیکن رشتہ کوئی نہیں آ رہا تھا، اور اگر کوئی رشتہ آتا تھا تو یا تو وہ طلاق یافتہ تھا اور یا پھر وہ رنڈوا تھا. اور ان کی عمریں ہر صورت 40 سال 45 سال 50 سال تھیں. کیونکہ کہتی جب میں 28 سال کی ہوئی تو مجھے اس وقت یہ بات سمجھ آئی کہ 24-25 کی ایج تک آپ کے ہم عمر رشتے آتے ہیں. اس کے بعد پتہ نہیں لوگوں کو کیا اعتراض ہوتا ہے ایج کے اوپر کہ
طلاق یافتہ اور رنڈموں کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، بچے والوں کے جن کی بیوی مر چکی ہوتی ہے یا دوسری شادی والوں کے۔ کہتی افتخار بھائی یہ بڑا ایک عجیب ایک دور گزرا کہ لوگ آتے تھے، طلاق کی وجہ بتاتے تھے اور یہ پوچھتے تھے ہمیشہ کہ اس کی شادی ابھی تک کیوں نہیں کی، اور کئی لوگ یہ پوچھتے تھے کہ ان کی کہیں ڈیورس تو نہیں ہوئی بھی، ہمیں بتا دیں، اب چھپانے کی ضرورت نہیں۔ تو امی کہتی تھی نہیں اس کی نکاح ہی نہیں ہوا تو ڈیورس کہاں سے ہونی تھی۔ تو لوگوں کے لیے بڑی اچنبھے کی بات تھی کہ میں 28 سال کی ہو چکی تھی اور 29 میں داخل ہو گئی تھی اور میری شادی کیوں نہیں ہوئی۔ کہتی افتخار بھائی میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ کو ڈیزائن اس قسم کا ہوا ہے، سائیکی ایسی ہے۔ خیر کہتی جی کہ ایک دن ہمارے جو ماموں ہیں ضامن ماموں، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے آئے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ میٹرک کر کے بھاگا ہوا تھا، کیونکہ میرا تو کزن ہے، میں جانتی تھی، حامد اس کا نام، اور حامد کی کچھ شہرت کچھ اتنی بہتر تھی نہیں، اور ہماری اس سے کوئی فرینکنس نہیں تھی، کوئی بات چیت نہیں تھی، شاید اس وجہ سے بھی کہ ایک تو وہ ذرا فاصلے پہ رہتے تھے، پھر ملنا کم تھا، پھر ہم پڑھائی میں لگے رہے، پڑھائی کے بعد شاید ہم جاب کرنے لگ گئے، بھائی باہر چلا گیا ناصر، تو حامد کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا اتنا۔ خیر مامی اور ماموں آئے، انہوں نے رشتہ دیا، بڑی باتیں کی، اور کہتی میں سن رہی تھی تو وہ امی کو بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھو پڑھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم عمر ہیں۔ کہتی حامد کو 32 سال کا تھا تو میرا ہم عمر ہی ہوا، سال 2-3 سال بڑا تھا، تو پڑھا لکھا وہ بالکل نہیں تھا۔ تو امی بار بار زور دے رہی تھی اس بات پہ کہ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا بھتیجا ہے لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو مامی نے کہا کہ دیکھیں جی کم از کم پڑھا لکھا نہیں ہے تو پھر کیا ہوا، رشتہ دار تو ہے، اور جو رشتہ دار ہوتا ہے وہ جب مارتا ہے تو چھاؤں میں تو مارتا ہے، یا مارنے کے بعد جب اگر پھینکتا ہے تو چھاؤں میں پھینکتا ہے۔ تو یہ والی بات کہتی میں نے پہلی دفعہ اس دن سنی۔ خیر ماموں رومانی چلے گئے، امی کو تاکید کر کے کہ آپ نے اس پہ سوچنا ضرور ہے۔ امی نے ان کے جاتے ہی ساری بات مجھ سے کی، تو میں نے تو صاف انکار کر دیا، میں نے کہا امی حامد کی ریپوٹیشن جو ہم نے سن رکھی ہے وہ کوئی اتنی بہتر نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم پڑھا لکھا تو ہو۔ اب جی حامد صاحب کرتے یہ تھے کہ انٹرنیٹ کی کوئی کمپنی تھی، گھروں میں جا کے انٹرنیٹ کے کنیکشن لگاتے تھے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی تنخواہ ہوگی، شاید اتنی تنخواہ ہو جتنی آج ایک مزدور کی ہوتی ہے، یا اتنی تنخواہ ہو جو آج ایک کلرک لیتا ہے۔ تو کیا اتنے پیسوں میں وہ اپنی بیوی بچوں کو پال سکتا تھا؟ یہ بڑا اوکھا اور مشکل کام تھا۔ تو واہ جی واہ، بلبل نے سر پہ پنجے مارنے کی کوشش کی ہے۔ خیر تو یہ کہتی ہے، گڑیا کہتی ہے کہ میں نے انکار کر دیا کہ ہمیں کسی اچھے رشتے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کہتی وہ ہمارے چچا آ گئے، پھر اور ایک دو رشتہ دار دور پرے کے آ گئے، ابا مرحوم کے، اور امی کے رشتہ دار آ گئے، خالیں آ گئیں کہ جی تم نے ضامن کو انکار کر دیا، بری بات ہے، خاندان میں تم نے پہلا بیٹا بھی جو ہے وہ خاندان سے باہر شادی کی، بہت سارے گھر آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ 1 سال تک حامد کے رشتے کو انکار کیا گیا، لیکن جب کہتی میں 30ویں سال میں لگی تو امی کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امی کو بلڈ پریشر آنا شروع ہو گیا تھا اور کچھ تھوڑا بہت دل کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ امی چاہ یہ رہی تھی کہ ان کی زندگی کے اندر ان کی بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے، تو امی نے مجھے منانا شروع کیا، اور انہوں نے مجھے اپنی قسم دی، اس نے کہا دیکھ گڑیا بیٹا، اگر تو میرے احسانوں کا بدلہ دینا چاہتی ہے نا، میری بات مان لے، رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کجتے ہیں یعنی پردہ داری رکھتے ہیں۔ تو حامد اتنا بھی برا نہیں، اتنا تو سمجھتی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گی، میں نے انکار صرف اس لیے کیا تھا، میری کچھ ریزرویشنز تھیں، لیکن جب آپ کا حکم جاری ہو گیا تو پھر انکار کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ ماموں ضامن کو ہاں کر دیں۔ اماں نے ماموں ضامن کو ہاں کر دی، اماں خوش ہو گئیں۔ یہ بات جب پتہ چلی ناصر کو، تو ناصر نے بھی مجھے یہ کہا کہ کیونکہ امی چاہتی ہیں تو یہ رشتہ بالکل ٹھیک ہے، ادروائز
میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی جو ہے وہ حامد سے ہو۔ خیر جی، ہمارے گھر میں ہماری شادی ہو گئی، لین دین جو امی کر سکتی تھی بڑا اچھا لین دین کیا، اور ہم نے کھانا بہت اچھا دیا۔ ماموں جان نے اتنا بہتر کھانا نہیں تھا، لیکن کہتی جیسے تیسے میری شادی ہو گئی حامد کے ساتھ۔ اب وہ کہتی ہے کہ جب میں بیاہ کے گئی ہوں حامد کے گھر میں، ماموں کے گھر میں، مسئلہ یہ تھا وہاں ٹوٹل 2 کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ ماموں کے 2 بیٹے شادی کر کے ان 2 کمروں میں رہ رہے تھے، اور ماموں اور عمانی جو ہیں وہ ڈرائنگ روم میں رہتے تھے، جبکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ اوپر 2 کمرے بنائیں گے۔ تو ماموں نے عمانی نے پریشرائز کیا کہ کمرے بن جائیں گے، ابھی فی الحال جو ہے ہم ایک بیٹے سے خالی کرا لیتے کمرہ، یہ اس میں شفٹ ہو جائے گی اور بڑی جلدی ہم اوپر 2 کمرے بنا لیں گے۔ تو کہتی مجھے عارضی طور پہ میری دیورانی کے کمرے میں سامان اس کا لگا ہوتا اور وہاں پر میری شادی کی سیج بنا دی گئی، اور مجھے اس کمرے میں شفٹ کر دیا میری دیورانی کے۔ اور کہتی ہے میں بالکل نہیں بول سکتی تھی کیونکہ مجھے ابھی دیکھنا تھا کہ وقت جب گزرے گا اس کے ساتھ ہی کیا فیصلہ کریں گے۔ تو بہرحال کہتی افتخار بھائی اس گھر کے اندر ایک عجیب معاملہ، اتنے سارے لوگ، 2 کمرے، ساس سسر ڈرائنگ روم میں رہ رہے ہیں، اور میری دیورانی اور دیور نے بھی جب اس کمرے میں اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے تو ایک عجیب جس طرح شفٹیں نہیں لگی ہوتی، کہتی وہ والا کام تھا کہ اگر رات کو میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اس کمرے میں سوئے ہیں تو میری جو دیورانی ہے وہ بچوں کو لے کے ڈرائنگ روم میں صوفے پہ سائڈ پہ پڑی ہوئی بیچاری، صبح کو اس کا میاں آتا تھا جب جاب سے تو وہ سارا دن پھر وہ سوتا تھا کیونکہ وہ نائٹ شفٹ کرتا تھا۔ کہتی بڑی ایک عجیب بے ہنگم سی زندگی ہو گئی، اور میں اس میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور نہیں کر پا رہی تھی۔ کہتی میری ماموں سے عمانی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن میرا جو شوہر ہے وہ سخت زبان تھا، مجھے اندازہ تھا، اور اتنی ایک سختی اور بدتمیزی برداشت کرنے کے لیے میں ویسی ذہنی طور پہ تیار بھی تھی۔ کہتی ماموں نے ایک رٹ لگا لی کہ تمہارا گھر خالی پڑا ہوا ہے، ابھی تو ہم نہیں بنوا سکتے۔ ماموں نے کوئی بتایا کہ جی پی فنڈ اپلائی کیا تھا اور وہ نہیں ملا، اور ابھی تو پیسے نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنی ماں سے کہو کہ تمہیں اپنے گھر میں شفٹ کر لیں، یعنی کہ حامد کو گھر جمائی رکھ لیں۔ گڑیا کہتی ہے کہ ضامن ماموں نے زیادتی کی تھی، پہلے کہا تھا 2 کمرے بنائیں گے اوپر، پھر ایک بیٹے کے کمرے میں ہمیں شفٹ کیا، اور سال کے بعد یہ کہا کہ تم اپنی اماں کے گھر میں رہنا شروع کر دو۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے میری امی سے بھی بات کی، امی نے مجھ سے بات کی، ہم دونوں نے ناصر بھائی سے بات کی۔ تو ناصر بھائی نے کہا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ ماں تنگ ہوتی ہے اور عجیب قسم کی زندگی وہاں پہ گزار رہی ہے، اب کسی کا کمرہ ہے، بیڈ اس کا لگا ہوا ہے وہاں، اور یہ بڑا ایک عجیب سین ہے، اس کو چینج کریں۔ اور اللہ کا شکر ہے میں تو یہاں سیٹل ہوں، میرے پاس یہاں گھر بھی ہے، اور ابھی تو امید بھی نہیں ہے میرے پاکستان آنے کی، تو آپ گڑیا کو اور حامد کو اپنے پاس شفٹ کر لیں۔ یہ امی کو مشورہ دیا بھائی نے، ناصر بھائی نے۔ کہتی افتخار بھائی میں نہیں چاہتی تھی کسی بھی صورت کہ میرا میاں اور میں جو ہے نا امی کے گھر شفٹ ہوں، میں کوئی بھی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار تھی۔ خیر میری بات نہیں چلی، ماموں نے زور دے کے، عمانی نے زور دے کے شفٹ کر دیا ہمیں، میں اپنی ماں کے گھر آ گئی، اور میرے میاں جو ہیں وہ گھر جوائی ہو گئے۔ اب جی میرے میاں جو جاب کرتے تھے وہ یہ تھی، وہ انٹرنیٹ کنیکشن لگاتے تھے گھروں میں جا کے، اور خیر میں اپنے گھر آ کے اپنے کمرے میں آ کے بڑی پرسکون ہو گئی، امی بھی راضی رہنے لگ گئیں، خوش رہنے لگ گئیں، اسپیس تھی ہمارے گھر میں۔ اچھا کہتے جی اس نے نوکری چھڑوا دی تھی میری، اس نے کہا کہ خبردار تم نے نوکری نہیں کرنی، نوکری کہتی نکاح سے پہلے ہی چھوڑ دی تھی، اور چھوڑی بھی ایسے کہ میرے میاں کہیں میرے آفس گئے، اور کہتی میں ایک وزٹ پہ گئی ہوئی تھی، میرے کہیں آفس گئے، وہاں جا کے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی باتیں کر کے آئے،
ہمارے میرے ڈائریکٹر صاحب نے مجھے بلایا کمرے میں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم آپ کے میاں آئے تھے اور وہ آپ کی اس نوکری سے خوش نہیں ہیں، اور کہتا خیر یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے کہ آپ نے کیا کہاں شادی کی کیوں کی، میں اس بارے میں تو بات نہیں کروں گا، لیکن وہ ایک کوئی بہتر آدمی نہیں ہے جو بیہیو کر کے گئے ہیں، لیکن چونکہ آپ ایک ہماری اچھی ورکر ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے کمپنی کے لیے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ریزائن کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور تاکہ کبھی آپ کو اگر نوکری کرنی پڑے تو میں اس میں مدد بھی کروں گا اور آپ کے کام بھی آئے گا اگر آپ ریزائن کریں گی۔ کہتی میں نے ڈیٹیل پوچھنی مناسب نہیں سمجھی سر سے کہ حامد کیا کہہ کر آئے ہیں، خیر کہتی میں نے گاڑی واپس کی اور میں نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ کہتی اب جب میں امی کے گھر شفٹ ہوئی ہوں تو میرے پاس نوکری کوئی نہیں ہے، بھائی جو پیسے بھیجتے ہیں وہ ہے، اور امی جو ہیں وہ ابھی ریٹائر ہونے والی تھیں، تو ایل پی آر پہ تھی، وہ جو تنخواہ 1 سال کی تنخواہ ملتی ہے نا آپ کو، آپ جاب تو نہیں کرتے، چھٹیوں پہ آ جاتے ہیں لیو پہ، لیکن آپ کو 1 سال کی تنخواہ ملتی ہے، تو اس پہ تھیں۔ تو کہتی ہمارے میاں جو ہیں یہ پھر اس نے حملہ کیا ہے، یہ بلبل یہاں سے گزرو تو اس کو لگتا ہے کوئی اٹیک کر رہا ہے، وہ یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیں ابھی اٹھ جائے گی، کہ یہ دیکھیں یہ والی جو بلبل ہے نا، یہ رہی، یہ بار بار اٹیک کر رہی ہے، پتہ نہیں اس کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ دیکھیں۔ خیر اب جی گڑیا کہتی ہے کہ افتخار بھائی ایک دن تقریباً کوئی 2:30 بجے کا وقت، کہتی میں ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہوں تو موبائل پہ فون آیا، میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک صاحب بولیں بھاری سی بات، انہوں نے کہا جی میں فلاں فلاں علاقے کا جو ہے نا محرر بات کر رہا ہوں، آپ فلاں فلاں تھانے، نہیں اس نے پوچھا کہ حامد آپ کے کیا لگتے ہیں، تو میں نے کہا میرے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے کہا جی آپ فلاں تھانے آ جائیں، تو میں نے پوچھا ہوا کیا، انہوں نے کہا آپ آئیں آپ کو آ کے بتاتے ہیں۔ کہتی میں پریشان ہو گئی، میں نے جو امی کی گاڑی تھی وہ نکالی، امی کو لیا، امی اب پریشان ہوں، میں نے کہا امی مجھے تو کچھ خود بھی نہیں پتا، میں تو کبھی تھانے گئی نہیں، انہوں نے کہا ہوا کیا پتہ نہیں، اب تھانے کی طرف جا رہے ہیں، میں نے ناصر بھائی کو کال کی، ناصر بھائی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا جاؤ جا کے دیکھو ہوا کیا، تھانے گئے ہیں، تھانے جا کے ہمیں بڑی نموشی ہوئی، بڑی بدتمیزی کی گئی ہمارے ساتھ، اور بڑے ہی برے طریقے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارے میاں صاحب حامد صاحب کسی گھر میں انٹرنیٹ لگانے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے کوئی حرکت کی ہے، اور بڑا ڈاٹا قسم کا جو پرچہ ان پہ ہونا ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو درخواست آئی ہے وہ بڑی سخت ہے، اور انہوں نے جو حرکت کرنے کی کوشش کی ہے اس پر قانون کے اندر بڑی پکڑ ہے، تو یہ تو بڑے لمبے جائیں گے، یہ 5 7 8 سال کے لیے حامد صاحب اندر ہو جائیں گے۔ کہتی یہ ہمیں پتہ لگا، کہتی میں نے محرر سے انسپیکٹر سے گزارش کی، میں نے اپنے سر کو فون کیا جہاں سے میں نے جاب چھوڑی تھی، کہتی اب میں کیا کر سکتی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ تمہارا میاں اچھا آدمی نہیں ہے، بارہ انہوں نے فون کیا، فون کرنے کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ درخواست دہندہ کو منا لیں، آپ کے پاس 12 گھنٹے ہیں، صبح 9 10 بجے تک ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم آپ کے میاں پہ پرچہ دے دیں گے، پھر ہمیں آپ شکوہ نہ کیجیے گا۔ گڑیا کہتی افتخار بھائی میں نے اب ناصر بھائی سے کہا کیا کروں، تو ناصر بھائی نے کہا کہ دیکھو مجھے کہتی ہو میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے تم اور امی اس گھر میں رابطہ کرو، خواتین جائیں، کیونکہ خاتون کو انہوں نے مطلب کوشش کی ہے، تو بہتر یہ کہ آپ دونوں جائیں، اور مجھے آپ جب کہیں گے میں اسٹینڈ بائی میں پاکستان آ جاؤں گا۔ کہتی اب نموشی کی بات ہے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ میاں کیوں اندر ہوئے ہیں جی، انہوں نے دست درازی کی کوشش کی یا
اس طرح حملہ آور ہوئے. کہتی بڑی عجیب خوفناک بات تھی. کہتی جی خیر ہم نے ان کا ایڈریس لیا جو درخواست کے نیچے تھا اور ہم اس ایڈریس پہ پہنچ گئے. کہتی ہم ایڈریس پہ پہنچے ہیں اور ہم نے بیل دی ہے تو سامنے سے میری ایک سہیلی جو میری سبارڈینیٹ رہی تھی جاب کے دوران فوزیہ آئی. تو فوزیہ نے دیکھا, اس نے کہا کہ میڈم آپ کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک. میرے گھر انہیں بٹھا لیا. میں نے کہا یہ میری امی ہیں. میں نے کہا واہ جی واہ کمال ہو گیا. اس نے بٹھا لیا. اس نے کہا کیا ہوا اور آپ کیسے آئیں؟ اتنی دیر میں ان کے میاں صاحب بھی آ گئے اور وہ وکیل تھے. اب ایک وقت تھا یہ جو لڑکی ہے فوزیہ, جی ہاں دوستو آپ صحیح سمجھیں, یہ وہی لڑکی ہے جس کے میاں نے کیس کیا ہے, درخواست دی ہے گڑیا کے میاں کے خلاف. اور یہ فوزیہ جو ہے جو مدعیہ ہے یہ کبھی سبارڈینیٹ رہی ہے گڑیا کی, اور گڑیا نے اس کے بڑے احسانات کیے تھے اس کی جاب کے لیے. اس نے کوئی 1-2 دفعہ سے قرض بھی لیا تھا. تو وہ ساری باتیں شروع ہو گئیں اور وہ بڑی خوش ہوئی, اس کے میاں بھی بڑے خوش ہوئے جو وکیل صاحب تھے. تو انہوں نے پوچھا آنے کا سبب. تو گڑیا کہتی ہے میں نے بات شروع کی. میں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے جو کہ شکر ہے ہوا نہیں, لیکن اٹیمپٹ کی گئی تھی. تو فوزی نے کہا ہاں لیکن تمہیں کیسے پتہ؟ تو کہتی میں نے بڑی نموشی سے تکلیف سے روتے ہوئے کہا کہ وہ بد نصیب عورت میں ہوں جس کا وہ میاں ہے. اس نے کہا حامد وہ جو کیبل آپریٹر ہے وہ تمہارا میاں ہے, آپ کا میاں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میرا شوہر ہے. تو وہ بڑی حیران ہوئی. کہتی میڈم آپ کا سٹیٹس, آپ کا مرتبہ, آپ کی تنخواہ اور آپ کی جاب, اس کا لیول, اور آپ نے ایک ایسے گھٹیا شخص سے شادی کر رکھی ہے. تو اس کے میاں تو خیر بازار چلے گئے کچھ لینے. تو میں نے کہا میں کیا کروں, میرا کزن ہے, رشتہ کوئی مل نہیں رہا تھا, ہماری یہی مجبوریاں ہوتی ہیں, میچ نہیں ہوتا صحیح. تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ اس نے حرکت کیا کی ہے؟ وہ جان بوجھ کے انٹرنیٹ خراب کر دیا کرتا تھا اور جب بھی ٹھیک کرنے آتا تھا میں کال کرتی تھی تو اضافی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا تھا. مجھے کہتی کہ تھوڑا بہت اندازہ تھا. کہتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم آفیسز میں کام کرتی ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھی ہیں, ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کون شخص کہاں سے بول رہا ہے. تو فوزیہ کہتی ہے کہ اس شخص نے خود سے, کہتی مجھے یقین ہے اس نے خود سے دوبارہ نیٹ خراب کیا. میں نے اس کو کال کی, اس نے اضافی گفتگو کی, یہ آیا, آ کے اس نے مجھے کہا جی پانی پلا دیں. کہتی میں نے پانی پلا دیا تو یہ تارے شارے دیکھنے لگ گیا, ٹھیک کرنے لگ گیا کہ جی ٹی وی چلا کے دیکھیں اور انٹرنیٹ چلا کے دیکھیں. پھر اس نے کہا جی کہ چائے ملے گی. تو کہتی مجھے لگا کہ یہ اضافی بات کر رہا ہے, لیکن میں کہا چلو کوئی بات نہیں. میں نے کہتی اس کے لیے چائے لے کر آئی ہوں تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا. کہتی میں نے اس کے منہ پہ ایک ٹیسٹ کی ہے اور میں نے کہا کہ اس وقت اگر میں شور مچاؤں گی نا تو سارے ہمسائے اکٹھے ہو جائیں گے اور تجھے حلال کر دیں گے, دفع ہو جائے یہاں سے. کہتی پہلے میں نے اس کو نکالا, پھر میں نے کمپنی فون کیا, اپنے میاں کو فون کیا, اس کے پرٹیکولرز لیے, تب اس کے اوپر ہم نے یہ کمپلین لانچ کی ہے. کہتی میری امی نے رونا شروع کر دیا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اس سے معافی مانگی کہ آپ جو ہیں وہ اس کو معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. کہتی افتخار بھائی بڑی تکلیف سے ہم نے اس سے معافی مانگی, تب جا کے میرے میاں کی خلاصی ہوئی. گڑیا کہتی افتخار بھائی اس بار میں نے, میرے تعلق نے اس کو بچا لیا. کہتی جب ایس ایچ او نے کمپلین واپس لیا تو ایس ایچ او نے بڑی بے عزتی کی میرے میاں کی. اس نے کہا خدا کا خوف کر, تو اتنا برا پھنسنا تھا, تیری خلاصی نہیں ہونی تھی جو تو نے حرکت کی ہے. خیر میاں صاحب گھر آ گئے. گھر آ کے بجائے مجھ سے معافی مانگنے کے یا شرمندہ ہونے کے, ان کی وہی روٹین وہی ٹائم بولنا, بدتمیزی کرنی, بری بری باتیں کرنی,
اور حکم چلانا اس کی وہی عادت رہی. میرا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی جان بخشی ہوئی ہے, یہ راہ راست پہ آ جائے گا. میری امی کا بھی یہ خیال تھا, لیکن نہیں جی, کتے کی دم سیدھی نہیں ہوئی. اور اس نے اتنا ذلیل کرنا مجھے, اس قدر بیہودہ گفتگو کرنی. افتخار بھی میرا دل کرتا تھا کہ اپنی سہیلی سے کہوں کہ دوبارہ اس کے خلاف کمپلین لانچ کر دے. اس کو ایک دفعہ پتہ لگے اور یہ جب سزا کاٹے گا اور جیل میں رہے گا تب اس کی عقل ٹھکانے آئے گی. لیکن میرا میاں سدھرنے کو تیار نہیں تھا. اب میرے میاں کو کمپنی والوں نے نکال دیا تھا. اب میں نے کہا کہ اچھا میں جاب دوبارہ شروع کر دوں. نے کہا خبردار, تو نے بالکل جاب نہیں کرنی. اور میں تیرے ڈائریکٹر سے ملا ہوا ہوں, مجھے اب سمجھ آئی ہے تو کیوں بھاگ کے صبح اٹھ کے تیار ہو کے آفس جاتی تھی. کہتی افتخار بھائی اس طرح کی اس نے گفتگو کرنی, اور میں چپ اس لیے ہو جاتی تھی کہ اس سے زیادہ اگر یہ بولے گا اور کوئی بات کھل کے کرے گا تو شاید مجھ سے برداشت نہیں ہوگا, اور میں شاید میرے ہاتھ سے یا میرے منہ سے کچھ ایسی بات نکل جائے جو پھر میرے لیے ناقابل تلافی ہو جائے, کیونکہ یہ معافی دینے والا بندہ نہیں تھا. کہتی میں خاموش ہو جاتی تھی. بھائی صاحب نے ضد کر لی کہ اپنے بھائی سے کہو کہ مجھے سعودی عرب بلائے. کہتی میں نے اپنے میاں کو سمجھایا کہ تم وہاں جا کے کیا کرو گے. اس نے کہا میں کچھ بھی کروں گا, مزدوری کروں گا, اپنے بھائی سے کہو مجھے بلائے. کہتی میں نے ناصر بھائی سے بات کی, ناصر بھائی نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں حامد, آپ کو کوئی کام نہیں آتا, کوئی ہنر نہیں آتا, یا تو آپ یہاں کام کریں, یہاں پر نا گیس ویلڈر اچھا کما لیتا ہے, اس کی اچھی تنخواہ, اور میں لگوا بھی سکتا ہوں اپنے کمپنی میں, تو آپ گیس ویلڈنگ سیکھ لیں. اس نے کہا میں ویلڈنگ کروں گا, میں آپ کو ویلڈر لگتا ہوں, تو آپ مجھے بلانا نہیں چاہتے. سالے کے ساتھ بدتمیزی اور بحث شروع کر دی. کہتی خیر امی نے بھی کہا, ماموں آ گئے, ممانی آ گئیں. جب وہ کہہ رہا ہے باہر بھیج دو تو بھیج دو, اچھا اللہ کے گھر چلا جائے گا, عمرہ کرے گا, حج کرے گا, سدھر جائے گا. کہتی میں خود تنگ آ چکی تھی اس شخص سے, روز کی بدتمیزی سے, اور میں نے یہ چاہا کہ یہ چلا جائے. میں نے بھائی سے کہا اس کو بلاؤ یار. کہتا خیر بھائی نے اس کا ویزا کیا. کہتی مجھے نہیں پتا اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا تھیں. بہرحال ہمارے میاں حامد صاحب باہر چلے گئے. اب جب باہر گیا تو وہاں جا کے ایک نیا عذاب میں مبتلا ہو گئی. کہاں گئی تھی, کیوں گئی تھی, کس کے ساتھ گئی تھی, کون آیا تھا, کیا خریدا تھا, کہاں بیٹھی ہو, سو رہی ہو کہ جاگ رہی ہو. کہتی میں حیران ہو گئی کہ یار یہ شخص پاگل ہو گیا. تو کہتی مجھے بہت جلد سمجھ آ گئی کہ باہر جانے کے بعد, دور جانے کے بعد اس کو میرے کریکٹر پہ کچھ شبہ اور شک ہو گیا جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. کہتی میں ہر وقت فون پہ اس لیے حاضر رہتی تھی. وہ کہتا تھا کیمرہ کھولو, میں کیمرہ کھول دیتی تھی, کہیں بھی بیٹھی ہوں, اس کو راضی رکھنا ہے. کہتی خیر 2-4 مہینے میں اس کی یہ والی تشفی ہو گئی کہ اس کی بیوی کو ایسی ویسی نہیں ہے جس کو وہ سمجھتا تھا. تو اب مجھے پتہ یہ چلا وہاں جا کے, دراصل بھائی سے تو ہم نے کہیں پوچھا نہیں تھا. کہتی میرا بھائی وہاں انجینئر تھا, اس نے ایک بڑا ولا لے رکھا تھا. اس ولا کے اندر 4 کمرے تھے. 2 کمروں کے اندر 2 فیملیز 1-2 بچوں کے ساتھ رہتی تھیں, جو انہی کے پاس کہیں جاب کرتے تھے وہاں. اب وہ سالانہ پتہ نہیں 2 لاکھ ریال پہ یا 2.25 لاکھ ریال پہ وہ اس کا کرایہ تھا. اور بھائی کرائے کو ایسے مینیج کرتے تھے کہ ایک کمرے میں وہ رہتے تھے, ایک کمرہ جو ہے وہ ایک فیملی کے پاس تھا, دوسرا کمرہ دوسری فیملی کے پاس تھا. کچن جو ہے وہ سب کا سانجھا تھا, کمبائن تھا. اور ایک کمرہ تھا جو سب نے اسٹور روم بنا رکھا تھا, اور ایک ٹی وی لاؤنج تھا. کہتی مجھے میرے میاں نے جا کے جب یہ بتایا نا کہ تیرا بھائی پتہ کنجوس ہے, پیسے جوڑ رہا ہے, اس کو شرم نہیں آتی, اتنا بڑا گھر ہے اور کرائے پہ دے رکھا ہے. کہتی ہے بھائی کرتے یہ تھے کہ ان کو کرایہ بڑا کم پڑتا تھا, اگر اس سے آدھا مکان بھی وہ آدھے پیسوں میں بھی لیتے تو وہ نہیں ملنا تھا. تو ایک بہترین جگہ پہ رہائش. اب میرے میاں کو یہ نہیں پتا کہ جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں وہ اس طرح شیئرنگ میں رہتے ہیں. دوستو UK میں, یورپ میں, سعودیہ میں, دبئی میں نے یہ شیئرنگ دیکھی, اور یہ بڑی اچھی رہتی ہے. مطلب لازمی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ہمیشہ نقصان ہی ہو.
تو سب کی ٹائمنگ ہوتی ہے، مشین کب لگانی ہے، کس نے لگانی ہے، کس نے لگانی ہے، کچن میں کس وقت کون کام کرے گا. تو یہ چیزیں انہوں نے ڈیوائڈ کر رکھی ہوتی ہیں، طے کر رکھی ہوتی ہیں. تو اب وہ اس طرح رہتے تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ چوتھا کمرہ فارغ تھا، وہ خالی کرا کے میرے میاں کو وہاں ٹھہرا دیا میرے بھائی نے. اب میرے میاں سوچ کے گئے تھے کہ پتہ نہیں وہاں کسی بادشاہ کے محل میں ان کو نوکری مل جائے گی اور یہ وہاں پر رہیں گے. اب ان کو تکلیف ہو رہی تھی تو ان کو یہ اعتراض شروع ہو گیا، تیرا بھائی اتنے پیسے کما کے قبر میں لے کے جائے گا، انجینئر ہے، لاکھوں کماتا ہے، اور کیا کنجوسی سے رہتا ہے، اس کو ان دونوں کو نکالیں. اور گڑیا کہتی کہ افتخار بھائی انہوں نے ہر وقت وہاں بیٹھے رہنا، ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھتے رہنا. اب ڈرائنگ روم سے گزر کے کچن تھا، تو اب ان کو بھائی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یار کمرے میں چلے جاؤ، خواتین کا آنا جانا ہے. کہتے جی پہلے ایک فیملی نے معذرت کی کہ یار ہمیں گھر مل گیا اور ہم یہ گھر چھوڑ رہے ہیں. کہتی ان کے کوئی تقریباً 1100 یا 1000 جو ہے نا وہ ریال آتے تھے کرایہ. پھر دوسری فیملی نے انہیں معذرت کی، انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا کہیں اور جا رہے ہیں. کہتے وہ دونوں فیملیاں چلی گئیں چھوڑ کے. اور کہتے جب بھائی تک یہ بات پہنچی اندر کی، تو پتہ یہ چلا کہ میرے میاں نے ان دونوں فیملیز کی جو خواتین تھی ان سے فرینک ہونے کی کوشش کی تھی اور ان سے کچھ ایسی گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی جو ناقابل برداشت تھی. اس لیے ان شریف آدمیوں نے پھڈا ڈالنے کے بجائے یا شرطہ خانے جانے کے بجائے انہوں نے کہا یار یہ گھر چھوڑ دیں، اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے. اب بھائی کو پورا گھر کا کرایہ دینا ہے. تو بھائی نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو ایک جگہ کمرہ شیئرنگ میں دلوا دیتا ہوں، اب وہاں شفٹ ہو جائے. کہتی کام تو کوئی ملا نہیں تھا یا نہ یہ کرتا تھا، اور الزام یہ دھرتا تھا کہ تیرا بھائی جو ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ میں سیٹ ہوں، تیرا بھائی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ مجھے نوکری ملے، خود وہ پیسے کما رہا ہے اور میرے لیے کچھ نہیں کر رہا. تو میرے میاں کو یہ بڑی بری لگی کہ جی میں ایک کمرے میں جا کے رہوں گا. خیر میرے میاں نے اس کا کہیں کرایہ بھر دیا. جب یہ وہاں گئے ہیں تو وہاں ان کو پتہ لگا ایک کمرہ، اس کے اندر 4 گدے بچھے ہوئے ہیں اور میٹرس. تو میرے میاں کی تو ٹائم بول گئی، انہوں نے کہا میں تو یہاں نہیں رہوں گا. اب وہ مجھے فون کریں، برا بھلا کہیں، میری والدہ کو برا بھلا کہیں، ماموں اور رومانی آ کے لڑ رہے ہیں کہ جی ہم نے بیٹا تمہارے بیٹے کی ذمہ داری پہ بھیجا تھا، بھروسے بھیجا تھا، اور وہ دیکھو ہمارا بیچہ رل گیا. اب وہ اپنے بچے کے کیے کی اور حرامی کی اور ہنرمند نہ ہونے کی ساری وجہ ہمیں قرار دے رہے ہیں اور میرے بھائی کو قرار دے رہے ہیں. ایک نیا پھڈا شروع ہو گیا میرا ساس کا اور سسر کے ساتھ. گڑیا کہتی افتخار بھائی شدید ڈپریشن، شدید انزائٹی، مجھے تیش میرا ختم نہ ہو، غصہ مجھے آئے. ایک طرف سے ساس کی سن رہی ہے، ایک طرف سے بھائی شکایت کر رہا ہے، ایک طرف سے سسر کچھ کہہ رہے ہیں، ایک طرف سے میاں جھگڑا کر رہا ہے. کہتی افتخار بھائی اس قدر عذاب زندگی ہو گئی. اس کے بعد میرے میاں 2 سال میں پاکستان 6 دفعہ آئے اور 6 مرتبہ میرے بھائی نے ان کو ٹکٹ لے کر دی ہے. اور اس آنے جانے کے اندر کہتے جی اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کی، میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اور جو میاں کو بالکل پسند نہیں ہے بیٹی کا، کیونکہ وہ کہتے جی مجھے بیٹا چاہیے تھا، لیکن ٹھیک ہے جو اللہ نے دے دیا. اب 2 سال گزر گئے، میاں نے پھلی نہیں پھوڑی، اور ناصر بھائی نے سارا ان کا خرچہ اٹھا رکھا ہے. اور وہ دن رات ناصر بھائی کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس کی لاکھوں تنخواہ ہے، یہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. کہتی الٹیمیٹلی ناصر بھائی نے ان کی ملاقات کروائی کسی عربی سے، اور اس نے کہا کہ یار میں تجھے اپنے پاس رکھ لوں گا، تو جا کے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لے. اب ڈرائیونگ ٹیسٹ بھائی صاحب نے دیا اور فیل ہو گئے اور یہ کلیئر نہیں کر سکے. کہتی اس کے اندر بھی ناصر بھائی کا قصور ہے جی، مجھے اٹھایا نہیں، مجھے لے کے نہیں گئے، مجھے یہ نہیں کیا. ہر بات میں وہ جو کہتے ہیں نا کھتی ڈگا کھوتی تو ایک غصہ کمہار تھے. وہ کہتے ہیں نا ایک بندہ تھا وہ گدھے سے گر پڑا تو کمہار سے جا کے لڑ پڑا کہ تیرا گدھا ٹھیک نہیں ہے اور یہ ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے، وہ والا حساب تھا.
کہتی افتخار بھائی میری زندگی میرے میاں نے عذاب کر دی، اور میں راتوں کو روتی تھی، امی سے چھپاتی تھی کہ میں کس عذاب میں مبتلا ہو گئی، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ کہتی میرے ساتھ وہ والا حساب تھا ساغر صدیقی صاحب کے شعر کی طرح، لیکن میں لب کشائی نہیں کر سکتی تھی۔ کہتی وقت گزرتا رہا، امی مجھے دلاسے دیتی رہیں، بھائی میرے میاں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہے، میں اپنے میاں کے ہاتھوں بے عزت ہوتی رہی، اور اسی خوف سے کہ اگر میں کوئی سٹیپ لوں گی، اس کو چھوڑ دوں گی تو میرا کیا بنے گا، اور میں دنیا کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے اس سے اگر ڈیورس لی ہے تو کیوں لی ہے۔ گڑیا کہتی 3 سال گزر گئے، اور جب ان سے کوئی کام نہیں ہو سکا، کوئی انہوں نے لائسنس بھی نہیں لیا، فیل ہوتے رہے، پاکستان آ گئے۔ پاکستان آئے، اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے نئی رٹ نکال لگائی کہ تمہارا بھائی تو ویل سیٹلڈ ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، باپ تمہارا مر چکا ہے، ماں تمہاری بیمار ہے، پتنی کب لڑک جائے گی، اس سے کہو تمہارا حصہ دے۔ کہتی پہلی بار جب میرے میاں نے یہ بات کی تو مجھے تو بڑا طیش آیا کہ یار میرا حصہ ہے، میں لوں نہ لوں، ہو آر یو ٹو آسکنگ می۔ لیکن جی میرے جب جا کے ساس سسر سے شکایت کی ہے کہ دیکھیں یہ اتنا عرصہ وہاں ضائع کر کے آ گئے ہیں، 1 روپے انہوں نے کمایا نہیں، میرے بھائی نے مجھے پال رہا ہے اتنے عرصے سے، اور ان کو بھی پال رہا ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں سے اپنا حصہ لو۔ دوستو گڑیا کہتی ہے میں حیران رہ گئی کہ یہ شخص کیسا شخص ہے۔ کہتی میں نے ان سے کہا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بیچنا تو اپنے ابا سے کہیں، ان کا مکان وہ بیچیں اور تمہیں حصہ دیں۔ کہتی اس بات کو شخص نے اتنی بدتمیزی کی ہے، کہتی میں بتا نہیں سکتی اس نے میرا کیا نام رکھا ہوا تھا، کتنے گندے القابات سے مجھے پکارتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، کتنی نرم دل ہوں، کتنی پڑھی لکھی ہوں، میرا کیا سٹیٹس ہے، میرے بھائی کے میری ماں کے پیسوں پہ پل رہا ہے، ہمارے گھر میں رہتا ہے۔ اس نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، وہ راجہ اندر بنا ہوا تھا۔ کہتی جی کہ افتخار بھائی پھر جب میں نے بات نہیں کی تو اس نے ماما سے بات کی، اور جب جا کے اپنے ساس سسر کو میں نے شکایت کی ہے تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تمہارا حصہ بنتا ہے، شرعی بنتا ہے، اور وہ تمہارا مجازی خدا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ کرو۔ مطلب ماموں اور ممانی بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم گھر بیچیں، یا اگر گھر نہ بیچیں تو ان کے بیٹے کو پیسے دیں تاکہ وہ کاروبار کر سکے۔ کہتی یہ بات ناصر بھائی تک پہنچی، ناصر بھائی نے فون کیا، انہوں نے کہا تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کاروبار بزنس کون سا آتا ہے، میں تمہیں بزنس کروا کے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے بزنس کوئی نہیں آتا، اور بزنس کے لیے کسی تجربے کی کیا ضرورت ہے، تم پیسے دو، میرے بیوی کا حصہ دو۔ ناصر بھائی نے کہا کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، حصہ آپ اپنی جگہ رہنے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم مجھ پہ احسان نہ کرو، اب یہ بتا رہا کہ میں بڑا غیرت مند آدمی ہوں، کہ میں بڑا غیرت مند ہوں، تم مجھ پہ احسان نہ کرو، تم مجھے پیسے دو اور حصہ دو میری بیوی کا۔ تو ناصر بھائی نے کہا کہ اگر حصہ دوں گا تو مکان تو میں بیچنے نہیں لگا، اس کی آپ ویلیو لگوا لیں، وہ حصہ جو آدھا بنتا ہے میری بہن کا میں دے دوں گا، اس کے بعد آپ جائیں گے کہاں؟ اس نے کہا یار تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے، تم مجھے پیسے دو اور میری بیوی کا حصہ دو۔ کہتی ناصر بھائی کیونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا کہ گڑیا یہ تو بالکل پاگل ہوا ہے یہ شخص، اور اس نے باز نہیں آنا، تو اس کو ایسٹیمیٹ کروائیں۔ تو خیر اس نے ایسٹیمیٹ لگوایا، اور اپنی طرف سے سارا حساب کتاب لگا کے بڑا چڑھا کے اس نے کہا جی کہ میرا جو حصہ ہے اس گھر میں 85 لاکھ روپے بنتا ہے میری بیوی کا، اور گڑیا کے بھائی نے 85 لاکھ روپیہ جو ہے وہ گڑیا کو دیا۔ گڑیا نے ڈاکومنٹ سائن کیے سارے، کیونکہ بہن بھائی میں طے ہوا تھا کہ بھائی بے شک یہ گھر، بھائی نے کہا میں تمہیں ہی دے دوں گا، لیکن اس شخص کے لیے کم از کم یہ ایک قدغن اس پہ لگانی ضروری ہے کہ جی تمہیں تمہارا حصہ مل گیا۔ اب کہتی جب حصہ مل گیا میاں بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو میں آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، اور میں انل امبانی سے زیادہ بزنس کروں گا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو جب ان سے کہا کہ بھائی اب یہ سامان اٹھائیں یہاں سے، تو میرے میاں نے ریکویسٹ کی کہ یار صرف 6 مہینے مجھے دے دو،
6 مہینے میں بزنس کہاں سے کہاں پہنچے گا. کہتی افتخار بھائی پہلے اس نے ایک گاڑی لی, اپلائڈ فار. گاڑی نکلوا کے وہ بندہ کبھی کراچی چلا جاتا تھا, کبھی ایبٹ آباد چلا جاتا تھا, کبھی اس کا اسٹیٹس لگتا تھا کالام سے اور کبھی گلگت سے. کہتی میں یہی دیکھتی رہی کہ وہ اسٹیٹس لگا رہا ہے, اور جب بھی پوچھتی تھی تو کہتا جی میں سپلائی کرنے گیا ہوا تھا. پھر پوچھے اب کیا کریں, میں گرائی کہتے ہیں پیسے, آپ پہلے سامان دے جاتے ہیں سارا شہروں میں, اور پھر وہاں جا کے سامان کے پیسے وصول کرتے ہیں, اس کو گرائی کہتے ہیں. وہ گرائی بھی کہتے ہیں, وصولی بھی کہتے ہیں. کہتی ہے اب جب پوچھے بھائی کہ کیا کام کر رہے تو وہ کہتا تھا اپنے کام سے کام رکھ, تیرے پیسے سے بزنس نہیں کیا میں نے. میں ہمارے گھر میں رہے ہیں, کھا آ رہے ہیں, بچی کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے. کہتی اتنے عرصے میں ایک بیٹا اور پیدا ہو گیا. کہتی ہے میرے 2 بچے ہو گئے اور میری فکر بڑھتی جا رہی ہے, اور میرے میاں کاروبار کر رہے ہیں. کہتی پہلے 4 مہینے اس بندے نے حیران کر دیا کہ اس نے 1.5 لاکھ روپے مہینہ گھر میں دیا. اور میں تو بڑا خوش ہوئی, امی بڑا خوش ہوئی, لیکن بھائی نے کہا کہ بھائی 1.5 لاکھ روپے ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن کر کیا رہا ہے, کہاں سے دے رہا ہے. تو میں نے کہا کما رہے ہیں تو دے رہے ہیں. تو نے کہا کما نہیں رہے, یہ اسی پیسوں میں سے دے رہا ہے جو تمہارے حصے کے اس کو ملے ہیں, صرف اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے اور تمہیں اپنا اعتبار اور یقین دلانے کے لیے کر رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. کہتی وہی ہوا. 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ رونا شروع ہوا کہ نقصان ہو رہا ہے. کہتی افتخار بھائی 1.5 سال کے اندر سارے پیسے ختم کر کے وہ شخص واپس آ گیا, اور اس نے ہاتھ جھاڑ کے دکھا دی. اس نے کہا جی لاس ہو گیا, اور ایک بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا, اور فلاں ہو گیا, اور ایسے ہو گیا, اب گاڑی بچی ہے. تو بھائی نے کہا یار ایک کام کریں, پھر آپ یہ جو ٹیکسی چلاتے ہیں نا اس کے اوپر اپلیکیشن پہ, اب آپ یہ چلانا شروع کر دیں ٹیکسی. تو اس نے کہا ہاں میں یہی کروں گا, اور مجھ سے بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور میں نے بڑا ظلم کیا ہے, اور اب گزارا ایسی ہوگا انشاءاللہ میں اب تم سے کبھی پیسے نہیں لوں گا. میاں نے کوئی ٹیکسی ٹوکسی نہیں چلائی, کچھ نہیں کیا. راتوں کو باہر رہتے تھے, سارا دن صبح آ کے ناشتہ کر کے سو جاتے تھے. اور گھر میں اس شخص نے عذاب برپا کر رکھا ہوتا تھا. کہتی جب وہ اٹھتا تھا میں چاہتی تھی اللہ کرے کہ چلا جائے, اس کو کوئی کام پڑ جائے, نکل جائے یہاں سے. اس قدر بدتمیزی کرتا تھا, اس قدر تو تکار کرتا تھا, اس قدر تانے دیتا تھا, عورتوں کی طرح وہ ہاتھ ہلا کے لڑتا تھا. کہتی ہے افتخار بھائی میں اس ساری تکلیف کو سہ رہی ہوں صرف اس لیے کہ میری ماں مجھے دیکھ کے مزید ڈپریشن میں نہ چلی جائے. گڑیا کہتی ہے کہ افتخار بھائی یہ والے دن گزر رہے تھے, اور ایک دن 3 لوگوں نے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہتے میں نے دروازہ کھولا تو پتہ ہی چلا کہ میرے میاں نے 3 مختلف لوگوں سے کم و بیش 35 لاکھ روپے ادھار لے رکھے ہیں, اور اپنے چیک بھی دے رکھے ہیں, اور اپنے سالے کا بھی بتا رکھا ہے, اور ان کو یہ کہہ رکھا ہے کہ بڑی جلدی میرا سالہ جو ہے نا مجھے میری بیوی کا حصہ دے دے گا تو میں تمہارے پیسے اتار دوں گا. کہتی یہ چیک جو ہیں یا یہ جو وعدہ انہوں نے کیا, یہ اپنے پیسے تباہ برباد کر کے خرچنے کے بعد میرے حصے کے جھوٹ بول کے پیسے لے رکھے تھے. کہتی ہے وہ لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر آ گئے. انہوں نے کہا جی اب کیا کریں. میں نے ان سے کچھ وقت مانگا, میں نے اپنے بھائی سے بات کی. ناصر بھائی بالکل جھلا گئے. انہوں نے کہا یار یہ کس طرح کا بندہ ہے, اس کو شرم حیا نہیں ہے, اس کے گھر میں 2 بچے ہیں, اب میں اس کا کروں یا اپنا کروں. میرے اپنے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں, میری بیوی نے اعتراض تو نہیں کیا لیکن وہ اعتراض کر تو سکتی ہے. خیر بھائی بڑبڑائے, جو بولنا تھا بیچارے بولے. بھائی نے وہ پیسے وہ قرضہ اتار دیا, اور اس وقت بھی اس شخص نے یہ کہا کہ بس یہ آخری قرضہ ہے, آخری حرکت ہے, مجھے معاف کر دو. میرے پیر پکڑے, امی کے پیر پکڑے, رونے لگا. کہتی میں کیا کر سکتی تھی, اور میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میں اسٹیپ لوں گی دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے. 2 بچے ہیں میرے, کم از کم جیسا تیسا ہے, باپ تو ہے, باپ کی شفقت تو مل رہی ہے بچوں کو, کیونکہ بچوں سے وہ ٹھیک تھا, محبت کرتا تھا, جو باپ کا کریکٹر وہ نبھا رہا تھا. کہتی میں ایک اسٹیپ نہیں لیتی تھی, لیکن بھائی نے صاف کہہ دیا. انہوں نے کہا بہن آپ کے میاں کا یہ آخری
ان کی ڈز ہے جو میں سہ رہا ہوں جرمانہ. اس کے بعد انہوں نے کچھ کیا تو میں شاید آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اپنا مستقبل بھی دیکھنا ہے. کہتی جب میرے بھائی نے بالکل ٹھیک جواب دیا، بالکل صحیح کہا، تو کہتی میں نے پھر یہ سوچا کہ مجھے نوکری کر لینی چاہیے. اور میں اب وعلیکم السلام کسی سے کچھ نہیں لوں گی، بھائی سے کوئی پیسہ نہیں لوں گی، اور اب میں جاب کروں گی. کہتی جیسے میں نے جاب کی بات کی ہے اس بندے نے گالیاں دینی شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اور اس نے مجھے صاف کہا، اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تجھے تیرا یار یاد آ رہا ہے، میرے ڈائریکٹر کا نام لے کے کہا. کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، کس قدر گھٹیا الفاظ استعمال کر رہا ہے، یار اور اس طرح کی چیزیں اور آشنا. تو کہتی میں نے اس سے تو چپ کر گئی، پھٹا نہیں ڈالنا چاہتی تھی. کہتی میں نے افتخار بھائی نوکری شروع کر دی. کہتی بچے ہی پالنے، ان کی فیسیں دینی. کہتی گھر کے اندر میں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا، بجلی کا بل اور اس کے اندر. کہتی کب تک رہ سکتے تھے، میرا میاں تو بالکل بےغیرت ہو چکا تھا اور اس کو شرم یا کوئی نہیں تھی، لیکن میری امی اور بھائی تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن مجھے تو سوچنا تھا نا. کہتی یہ اپنا چھاؤں میں مار رہا تھا مجھے کہتے ہیں نا اپنا ہوئے گا تو چھانچ مارے گا، مارے گا تو چھانچ سٹے گا. یہ اپنا مجھے دھوپ میں صحرا میں مار رہا تھا، کہیں بھی چھاؤں نہیں تھی، نہ محبت کی چھاؤں تھی، نہ شوہر کی رفاقت کی چھاؤں تھی، نہ شوہر کی کمائی کی چھاؤں تھی. کہہ رہی تپتا صحرا تھا اور میں آبلہ پا ننگے پیر چلتی چلی جا رہی تھی. گڑیا کہتی ہے میں نے جاب شروع کی، اس نے اپنی زبان اور گھٹیا کر لی. میرا موبائل چیک کرنے لگا، میری ای میل دیکھتا تھا، اور امی کی گاڑی میں جاتی آتی تھی میں تو گاڑی لے آتا تھا. اچھا گاڑی بھی بھائی صاحب ایک دن بیچ کے آ گئے اور کہتے جی کہ وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں بچ گیا اور گاڑی ٹوٹل لاس ہو گئی ہے، کہ اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کہتے ہم نے تفتیش نہیں کی، تصدیق نہیں کی، جو کہہ رہا ہے کرتا رہے. تو کہتی اب یہ شخص جو ہے نا آدھا پاگل ہو چکا تھا، صبح شام میرے ڈائریکٹر صاحب کا نام لیتا تھا اور مجھے ان کے ساتھ جوڑتا تھا، منسوب کرتا تھا. اور میں بالکل ایسے کہ کبوں کے کائیں کائیں کرنے سے جو ہے وہ فقیر کا رزق کم نہیں ہوتا. کہتی میں کان جو ہے نا لپیٹ کے وقت گزار رہی تھی، اس کی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، گاڑی کے اندر بیٹھ کے رو لیتی تھی، کوڑ لیتی تھی، میرا میک اپ خراب ہو جاتا تھا آفس جاتے ہوئے. لیکن یہ شخص میرے صبر کو اور معاشرے میں مذاق نہیں بننا چاہ رہی تھی، اور میں کسی کو ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہ رہی تھی، اور میں سوسائٹی کے سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی. میں اس لیے اس سے طلاق نہیں لے رہی تھی. اور یہ شخص سمجھ رہا تھا کہ میں کس کی کہانی ہوں اور میں پتنی کیوں اس کی ساری باتیں سن لیتی ہوں اور اس کو کچھ کہتی نہیں ہوں. تو یہ اپنے آپ کو سچا سمجھنے لگا اور اس نے اور زیادہ بکواس شروع کر دی. اپنے ماں باپ کو جا کے اس نے میرے بارے میں، میرے کریکٹر کے بارے میں باتیں کی. کہتی اب اس کو نہیں پتا کہ میں بھرتی جا رہی ہوں اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے نا اس کی برداشت کی حد ہوتی ہے، جواب دے جاتی ہے. کہتی ہے میں اس طرف جا رہی تھی اور یہ بھی ہائپر ہوتا جا رہا تھا. کہتی افتخار بھائی شاید اچھا کیا یا برا کیا. کہتی ہوا دراصل یوں کہ کہتی میرے میاں نے حرکت کی کہ وداؤٹ اینی پروف، کسی ثبوت کے بغیر میری خاموشی کو میری جرم کا اعتراف سمجھتے ہوئے میرے میاں کی بدقسمتی وہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس دوبارہ چلے گئے، جس طرح پہلے گئے تھے کہ میری بیوی کی نوکری ختم کرو اور اس کو یہاں سے نکالو، میں نے اس سے شادی کرنی ہے. کہتی اس نے ڈائریکٹر صاحب سے جا کے، مجھے نہیں پتا افتخار بھائی اس نے کیا بکواس کی ہے، کیا حرکت کی ہے. کہتی مجھے آواز اس وقت آئی ہے جب میرے اسٹاف کے لوگ ایک شخص کو پینجا لگا رہے تھے، کٹیس کر رہے تھے اور وہ معافیا مانگ رہا تھا اور اس کو گھسیٹ کے باہر لے کر آئے. جب میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گئی. یہ میرا میاں تھا، یہ حامد تھا، حامد بدماش دماد گنڈا، اور کٹیس ہو رہی تھی اس کی اور پینجا لگ رہا تھا اور وہ معافیا مانگ رہا تھا. اور انہوں نے اسی وقت 15 پہ کال کی. کہتی میں بالکل آگے نہیں. کہتی مجھے دیکھتا رہا، چیختا رہا مجھے بچاؤ بیگم، مجھے بچاؤ. کہتی میں دیکھتی رہی کہ بالکل صحیح ہو رہا ہے.
کہتی جی اس نے پولیس آئی ہے، پولیس جو ہے وہ اس کو اٹھا کر لے گئی. اور میں نے ڈائریکٹر صاحب سے نہیں پوچھا، ان کی کال ہے. انہوں نے کہا جی یہ میرے کمرے میں آ کے اس نے پہلے مجھے ہراساں کیا ہے، پھر اس نے میرے کردار کو تمہارے کردار کے ساتھ جوڑا ہے. کہتا میں یہ بھی برداشت کر لے. کہتا اس نے مجھے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ دیکھ تیری میں کیا فلاں فلاں. کہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ میرے طرف ایم کر کے اس نے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہے، اس لیے میں نے اس کو اندر کرا دیا. تو میڈم آپ نے برا نہیں منانا، آپ میری بہنوں کی طرح. ڈاکٹر صاحب چلے گئے. کہتی مجھے بھی غصہ تھا، میں گھر آئی، میں نے ساری بات بتائی کہ جب اس کے گھر کہیں بات پہنچی ہے تو ماموں اور مانی روتے پیٹتے آ گئے، خدا کا واسطہ ہے بچا لو، خدا کا واسطہ ہے بچا لو. کہتی میں نے طے کر رکھا تھا کہ میں نہیں جاؤں گی اس کی سفارش کرنے. مجھے ڈائریکٹر صاحب نے کہا بھی تھا کہ میڈم اس بار نہ آئیے گا، کیونکہ یہ پاگل آدمی ہے، ہو سکتا ہے اگر اس نے میری جان لے لی، میری جان کو نقصان پہنچا دیا تو کون ذمہ دار ہوگا. کہتی میں نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا اس کے اندر. انہوں نے ناصر کو فون کیا. کہتی ناصر بیچارہ 12 گھنٹے میں پاکستان آ گیا. اس نے وکیل کیا، اس کو اگلے دن ریمانڈ پہ چلا گیا. یہ 5 دن کا ریمانڈ ہوا. میری ماں نے مجھے کہا، بھائی نے کہا کہ تم ڈائریکٹر صاحب سے بات کرو. میں نے کہا یار اس کو ذرا کٹیس ہونی چاہیے اس کی، اس کا عقل ٹھکانے آ جائے گی. تو میری ماں نے کہا نہیں بہت ہو گئی، پولیس والے بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ تو بہت مارتے ہیں. کہتی میرے بھائی نے مجھے کہا کہ اچھا چلو اب تمہاری مہربانی سے کہو ذرا اپنے وکیل کو ہلکا رکھیں، کچھ کریں. کہتی افتخار بھائی میں نے بڑی مشکل سے دل پہ پتھر رکھ کے ڈائریکٹر صاحب کے پاس گئی. وہ مجھے اپنی بہن سمجھتے تھے. میں نے کہا سر مہربانی کر دیجیے اور یہ آخری بار ہوگا. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آخری بار نہیں ہوگا، اور میں حیران ہوں کہ تمہاری کتنی برداشت ہے، کتنا تم خوفزدہ ہو سوسائٹی سے، یا شاید تم ڈر گئی ہو. ادروائز جتنی تم پڑھی لکھی ہو، جتنے تم پیسے کما سکتی ہو، تمہیں ایسے گھٹیا شخص کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزارنا چاہیے. کہتے ڈائریکٹر صاحب نے بڑی کمال مہربانی کی اور اس کی جان خلاصی ہو گئی. ضمانت باہر آ گیا، اور جیسی باہر آیا ہے بھائی اس کو لے کر آئے ہیں. وہ کچھ سامان لینے کے لیے چلے گئے. کہتی گھر میں داخل ہوا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ ڈائریکٹر صاحب کی منت سماجت کی ہے تمہیں چھڑانے کے لیے. تو اس نے بڑا گندا جملہ بولا. اس نے بستر کا ذکر کیا اور کھل کے عجیب سی بات کی. تو میں نے اس کو کہا کہ بغیرت انسان شرم کر. تو کہتی اس نے میری کٹیس کر دی. کہتی اس نے میری کٹیس کی، میں نے اس کی کٹیس کرنی شروع کر دی. کہتی مجھے شاید پچھلے اتنے سالوں کا جنون اور غصہ تھا. کہتی کہ میرے ہاتھ آ گیا اسٹریٹنر اسٹیل کا. کہتی میں جتنا کٹیس کر سکتی تھی بھاگا کمرے سے نکل کے، اور مجھے کہتا گیا نیچے سے کھڑے ہو گلی میں محلے میں کہ ایسے ایسے ہے، خراب ہے، پورا محلہ سن لے، میں اس کو طلاق دے دوں گا، یہ بغیرت ہے اور یہ ساری. کہتی بھائی آیا، امی نے پوچھا کیا ہو. میں کہا بس یار ختم ہو گئی. میں نے کہا بھائی مجھے حوصلہ دے. اگلے دن کہتی میں کچہری گئی، میں نے جا کے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا. کہتی پہلا نوٹس گیا ہے، میرے ماموں ممانی خاندان چچا تایا سب خالیں اکٹھی ہو کے آ گئی، معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، کیس واپس لے لو. کہتی افتخار بھائی یہ آیا ہے، اس نے آ کے میری امی کے پیر پکڑے ہیں، معافیاں مانگی ہیں رو کے، بھائی کے پکڑے ہیں. میری بھابھی بھی سارا تماشا دیکھ رہی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا تھا، اس کو بھی سب کچھ پتہ لگ گیا. اور کہتی میرے 2 بچے ہیں اور سارا خاندان مجھے کہہ رہا ہے معاف کر دے. دوستو میں نے اس کو کہا بیٹا کھلا لو، معاف نہیں کرنا، اور اپنے تمہیں دھوپ میں مارا یہ بھی یاد رکھنا. دوستو آپ جہاں وہ کھڑی ہوئی آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے، معاف کر دے یا سزا دے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ کسی کی زندگی بچ سکے. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.